اور یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کون سا بھیانک چہرہ موجود ہے. کیا مودی اور اس کے جو کویت آپ کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش ہے. آپ نے ہر قوم جو جیسے اس نے کہا مرسنریز ہیں, they are fighting for that money which is being paid to them by somebody. اب اس میں جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ایک تو پیسہ ہو گیا, لیکن ایک اور چیز بھی ہے جو سوچ ہے, جو ایک نیریٹو ہے ان کے پاس. میں آپ سے یہ کر رہا ہوں نا کہ وہ نیریٹو جو ہے وہ پاکستانیت سے لنک کرنا ہے. ہمیں اس نیریٹو پہ کام کرنا ہے. کس طرح آپ کام کریں گے, ایک بہت بڑا کام ہے. آپ 13 سالوں میں اس نیریٹو پہ کام نہیں کر سکے, کام نہیں کر سکے, مذاکرات کی بات ہوتی رہی ہے انسٹیٹیوشنل لیول. ہم جو کام کر رہے ہیں, آپ اب ایک بات کر رہے ہیں, آپ میڈیا کے تھرو ایک میسج بھیج رہے ہیں. طاہر ملک صاحب نے ایک میڈیا کے تھرو میسج بھیجا اپنی پبلک کو کہ لوگوں کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اس لیے اپنے آپ کو سدھارو. لیکن بات یہ ہے کہ وہی میسج آپ کی ٹیکسٹ بک کے ذریعے, آپ کی ٹیچنگ کے ذریعے جانا چاہیے, آپ کے کلچر کے جانے, آپ کی سوشیالوجی کے ذریعے کلچر پہ تو آپ 24 گھنٹے انڈین فلمیں دکھاتے رہتے ہیں. اب وہاں پہ تو اب جب آپ اس قسم کی چمک لوگوں کو دکھائیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کون سا بھیانک چہرہ موجود ہے, کیا مودی اور اس کے جو کویت آپ کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش ہے. آپ نے ہر قوم جو ہوتی ہے اس کی اسٹریٹجی اس وقت نیاز صاحب ٹھیک ہوتی ہے جس وقت وہ تھریٹ کو پہچانتی ہے. یہ میں آپ سے ٹوٹلی ایگری تھریٹ کے خلاف وہ اپنی اسٹریٹجی. میں سر آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. تھریٹ بھی موجود ہے اور وہ چہرے بھی ہمیں پتہ ہے. مودی کا آپ نے ذکر کیا, افغانستان کے اندر جو فورسز ہیں وہ. لیکن طاہر ملک صاحب, جو ہمارے اندر جو لوگ موجود ہیں, جو فیسلیٹیٹرز ہیں, جو اس نیریٹو پہ بلیو کرتے ہیں جو دہشت گردوں کا ہے, اور آج وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ ہمارے 13 جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, اور وہ اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے, اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وقت وہ جنت میں حوروں کے پاس پہنچ گئے ہیں. ہم نے ابھی تک کاؤنٹر نیریٹو تیار نہیں کیا ملک صاحب, اور ہم ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. فوج بڑا شاندار رول پلے کر رہی ہے اور نیا حوصلہ مل رہا ہے فوج کی وجہ سے, لیکن جو سویلینز ہیں جن کا کام ہے کاؤنٹر نیریٹو, وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. نہ ٹیکسٹ بکس میں آیا ہے, نہ میڈیا کے اندر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جو نیریٹو ڈسکس ہوتا ہے وہ دہشت گردوں کا ہی ہوتا ہے. دیکھیں مصطفیٰ, اگر اتنا آپ نے کھلا سوال کیا تو پھر میں جو غلط ملت جو سمجھتا ہوں, میں تو کھلی بات یہ کروں گا کہ میرا تو لگتا ہے یہاں نیریٹو ہے ہی کوئی نہیں, یہاں اسٹیٹ کرافٹ ہی کوئی نہیں, یہاں حکومتی کوئی نہیں. یہاں تو سیدھا کام ہے. ایک اپر کلاس ہے, اس نے ایک انگلش میڈیم AO لیول امریکن سسٹم رکھا ہوا ہے. آپ نے آکسفورڈ کی کتابیں پڑھنی ہے, انگلش صحیح کرنی ہے. اس ملک میں 12-15 سال آپ نے پڑھائی کر کے آپ نے امریکہ کینیڈا چلے جانا ہے. اللہ خیر چلا. آپ کو کون سا نیریٹو چاہیے؟ آپ کو تو نیریٹو کا ایشو نہیں. اب آ جائیں عوام کی طرف. آپ کو کل بھی میں نے آپ کے پروگرام میں یہاں میں بتا کے گیا ہوں کہ UN نے ایک بہت بڑی وارننگ دی ہے جی کہ سیریا میں 20 لاکھ بچے جو ہے نا وہ وار سے افیکٹو ہو کے اسکول نہیں جا رہے. تو میں ہنس رہا تھا, میں کہا ہمارے یہاں تو 3 کروڑ ہے, تو ہماری تو بات ہی کوئی نہیں کرتا. تو جو ریاست اس طرح اپنے 3 کروڑ بچوں کو اسکولوں سے باہر چھوڑ دے گی, جو ریاست کو پتہ ہو کہ اس کے 7 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, جس ریاست کو پتہ ہو کہ اس ملک کے 8 کروڑ لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, 5 کروڑ لوگوں کے لیے سینیٹیشن نہیں, تو اس میں سہولت کار نہیں پیدا ہوگی. یعنی ایک نرسری ہے ان کے لیے. نرسری دیکھیں نا آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, آپ پھر انسان کو ڈینائی کر رہے ہیں. انسان تو ضروریات کا مجموعہ ہے. اخلاق کس چیز کا, اس کو کس طرح کے آپ درس دے رہے ہیں؟ پیٹ سے بڑا دنیا میں کیا درس ہے؟ جس کے گھر میں نہ دیا جلا ہے, نہ اس کا بچہ اسکول جا رہا ہے, نہ اس کو کوئی بیٹی کینیڈا جاتی ہے, نہ اس نے رج کے کھانا کھایا ہے, نہ وہ مطلب شراب پیتا ہے, نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس نے موٹر سائیکل چلائی ہے, تو وہ زندگی میں اپنا بیچے گا. تو میں نے آغاز ہی اس گفتگو کا یہاں سے کیا تھا کہ الحمدللہ آپ کے پاس اچھی فوج ہے, ادارہ اچھا ہے, آپ بیلنس کریں. آپ نے پورے معاشرے کو ان بیلنس کیا. مصطفیٰ میرے حساب سے مسئلہ ہمارا نا فکر کا ہے, دماغ کا ہے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ وی آر اے کنٹری ایٹ وار ود آور سیلف. جب تک ابھی 70 سال میں تو بھی میں ایئر مارشل صاحب کی بات سن رہا تھا, ابھی تک تو مجھے یہ نہیں پتا چل سکا کہ رائٹ ٹو رول یونیفارم کا ہے کہ پارلیمان کا ہے, یا ہمارے پالیٹیشین کے پاس اتنی عقل اور اتنی سوجھ بوجھ بھی ہے کہ نہیں وہ ملک چلا سکتا ہے. تو جو ملک یہ بنیادی فیصلے نہ کر سکیں, جن کے پاس گورننس نہ ہو, جن کے پاس لیڈرشپ نہ ہو, جن کے پاس ابلاغ نہ ہو, جن کے پاس سینس نہ ہو, وہ کس منہ سے لڑیں گے؟ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, انڈیا $1 ٹریلین اکانومی ہے, ہم نے انڈیا سے لڑنا ہے, ہم غیرت مند ہیں. یہ باتیں تو ساری صحیح ہیں, فوج بھی اچھی ہے, انٹیلیجنس بھی اچھی ہے, ISI بھی اچھی ہے, ساری چیزیں اچھی ہیں, مگر کیا یہ قوم لڑ سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال اس کنڈیشن میں آپ لڑ سکتے ہیں. اب کب تک جھوٹ بولیں گے اپنے آپ سے؟ لیکن طاہر ملک صاحب, آج میجر جنرل عاصم باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ لنڈی کوتل سے روزانہ 35,000
افغان جو ہے وہ پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ کراس کرتے ہیں اور کوئی ان کے حوالے سے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے, کب وہاں جاتے ہیں, کب یہاں پر آتے ہیں. تو یہ جو ہمارے بارڈر ہے اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ڈیورنڈ لائن بہت طویل ہے, پوری تو پاسبل نہیں ہے, لیکن جو اسٹیبلش پوائنٹس ہیں ان کے لیے بھی ابھی تک کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئی. لیکن مصطفیٰ ہمیں دیکھنا ہے نا, یا تو آپ سیدھی بات ہے یہاں کہ آپ کے پاس اتنی مائٹ ہو. میں وال سٹی کا رہنے والا ہوں, وہاں پہ ہماری وزڈم یہ ہے کہ اگر آپ کو دشمن کو, اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو ختم کر سکتے تو ختم کر دیں, اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ اس سے ایڈجسٹ کریں. سوال یہ ہے, یہ جو لائن ہے یہ ہزاروں سال پرانی ہے, ادھر بھی پشتو سپیکنگ ہے, ادھر بھی پشتو سپیکنگ ہے, اس کا بھی وہی رنگ ہے, اس کا بھی وہی رنگ ہے, وہ بھی وہی کعوہ پیتا ہے, وہی وہ کعوہ پیتا ہے. آپ بلین ڈالر لگائیں گے روز کے, پھر بھی نہیں آپ روک سکتے. تو آپ کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن تو پیس ہوا, سلوشن تو کمپرومائز ہوا, سلوشن تو ہوا افغانستان سے مل کے کام کرنا ہے. میں جو اپنے دونوں بھائیوں کی گفتگو سے جو میں بات سیکھ رہا ہوں, ایئر مارشل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب سے, کہ دونوں نے دو چیزیں بالکل واضح سمجھ آ رہی ہیں. ایک کہ انڈیا اور بھارت کی نیت پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے, دوسری چیز کہ پاکستان کے اندر ویکنیس ہے, تیسری چیز ہمارے پاس اچھی فوج ہے. میں پھر اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ بھائی آج کی دنیا کی جو ڈپلومیسی ہے, آج کی دنیا کا جو وار ہے, یہ کوئی میڈیول ایجز نہیں ہے کہ آپ 50,000 بندہ لیں, 50,000 گھوڑا لیں اور تیر اچھے چلانے والے لیں اور عورتیں پکڑ کے اگلے کے مردوں کو قتل کر کے قبضہ کر لیں. دس از اے ڈفرینٹ وار. اگر آپ نے یہ کبھی یہ ریلائز کیا کہ انڈیا سے جب آپ کہتے ہیں انڈیا ہم سے لڑے, اس کا کیا مطلب ہے؟ انڈیا سے $1 ٹریلین اکانومی, 7% اس کا گروتھ ریٹ ہے, اور یہاں پہ آپ نے لوڈ شیڈنگ رکھی ہوئی ہے, یہاں آپ نے بے روزگاری رکھی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ کے قصور میں 150 آپ کے بچوں سے بدفعلی ہو رہی ہے. تو اس طرح کے اندر کے سماج کی جو ویکنیسز ہے, اس کے ہوتے کیا ہم لڑ سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے, اگر آپ نے لڑنا ہے, اور یہ پکی بات ہے, یہ میری کامن سینس بتا رہی ہے کہ پاکستان از ایٹ وار. اگر آپ نے وار ایٹ وار ہے نا, تو سب سے بڑا ایشو ہے پیسہ. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وار کوئی آسان چیز ہے؟ آپ نے سارا پریشر یونیفارم پہ ڈال دیا, باقی تماشا دیکھیں. یہ ملک اس طرح نہیں چلتا, آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا. بالکل بیلنس کرنا پڑے گا.